بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسا سے بات شروع ہوئی ہے، یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، حسا میں نہیں قریب ہے، ممکن ہے، حسا ممکن ہے، اللہ اللہ ان کے یا جالا وہ بنا دے بینکم تمہارے درمیان اور بین درمیان الذین ان سارے لوگوں کے عادیتم جو دشمن ہیں تمہارے، عداوت رکھتے ہیں تم یا تم جن سے عداوت رکھتے ہو، جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اللہ بنا دے منہم ان کے ساتھ مودہ محبت۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ وہ جو مکہ والے ہیں، اب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور آخری معرکہ ہونے والا ہے اور اللہ نے اس میں فتح دینی ہے، اور فتح کے بعد وہ جو دشمن تھے انہوں نے مسلمان ہو جانا ہے، اور مسلمان ہو جانا ہے تو تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں، تھوڑا ویٹ کرو، حوصلہ رکھو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیں کہ اتنے جلدی خاصیت نہ بھیجو، وہ ممکن ہے جن سے تمہاری دشمنی ہے وہ دوستیوں میں بدل جائیں۔ کیسے ہوگا؟ وہ جہاں فتح مکہ فتح ہو جائے گا، مکہ فتح ہوگا وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو تمہارے نکاح بھی ان سے جائز ہو جائیں گے، تعلق بھی بحال ہو جائیں گے، سارا کچھ بحال ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ مکہ فتح ہوا تو کیسے کیسے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ابو سفیان جو he was the worst enemy of اسلام، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بھی اسلام پہ آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے لوگ قریب مان گئے، سب سخت دشمن تھے، بدر میں بھی لڑتے رہے، احد میں بھی لڑتے رہے، خندق میں بھی لڑتے رہے، ساری جگہوں میں لڑ کے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے انہیں ایمان دے دیا، وہ دشمن سارے دوست نہیں بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا قریب ہے، پھر پڑھ لیں اساس قریب ہے، اللہ ان کے یا جالا وہ بنا دے بینکم تمہارے درمیان وبین الذین اور ان سارے لوگوں کے درمیان عادیتم تم عداوت رکھتے ہو منہم ان سے مودہ محبت، واللہ اور اللہ قدیر ہے، واللہ اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ آگے دو آیتیں آئی ہیں، اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں بتایا کنہ نہ دوستی رکھنی، کنہ نہ نہیں، یا اللہ تو ساتھ دوستی رکھنے تو کنہ تو منع کرنا اور کنہ تو نہیں کرنا، ہیں دونوں کا لیکن کنڈیشن ہے کہ کس کافر سے دوست، کس کافر کو دوست بنانا ہے، کس کو نہیں۔ جی بسم اللہ۔ لا نہیں ینہا منع کرتا، نہیں کرنے، نہا سے نہیں، امر بالمعروف کا نہیں یا نہا، اردو میں پڑھتے ہیں منع کرتا تم کو اللہ ان سے الذین ان لوگوں سے لم نہیں یقاتلو قتل کرتے جنگ کرتے تم سے دین کے معاملے میں۔ اللہ نہیں منع کرتا دوستی سے جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے، اور لم نہیں یخرجو وہ خارج کرتے تم کو من سے دیارکم تمہارے گھروں سے، دین کے معاملے میں دشمنی بھی نہیں کرتے، تمہیں گھروں میں سے بھی نہیں نکالتے۔ دو آگے ان کی تبرو تم نیکی کرو ہم ان کے ساتھ، وتقسطوا اور انصاف کرو الیہ ان کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے مقسطین انصاف کرنے والے سے۔ اب دوئی اس کی ضد میں ہے، انما صرف ینہا وہ منع کرتا ہے تمہیں اللہ ان سے الذین ان لوگوں سے قاتلوکم جو تم سے جنگ کرتے ہیں دین کے معاملے میں،
یا منع کیا کہ ان جو دین کے معاملے جنگ کرے اس سے دوستی نہیں ہوتی. وَأَخْرَجُوكُمْ اور تمہیں خارج کرتے ہیں من دیارکم تمہارے گھروں سے. اور ظاہروا زہر ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں علی پر اخراج تمہارے نکالنے پر, یعنی تمہارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تمہیں نکالنے پر. تمہارے دشمن کی جو مدد کرتے ہیں اس سے بھی دوستی نہیں کر سکتے, دشمن سے بھی نہیں کر سکتے جو قتل کریں لڑائی کریں اور گھروں سے نکالیں, اور جو تمہیں نکالنے میں یا تمہارے جنگ کرنے میں تمہارے دشمن کی مدد کرے اس سے بھی تمہاری دوستی نہیں ہے کہ وہ مضبوط ہوگا تو تمہارا دشمن مضبوط ہوگا. اس لیے یہ اصول بتائے جنگی اصول یا عالم کفر سے دوستی رکھنے تعلق بنانے. یا اب چائنا سے ہماری دوستی کیوں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ لڑتا نہیں ہے, ہمیں اٹیک نہیں کرے گا, ہمارے دشمن کی بھی سپورٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل وہ انڈیا کو کھل کے سپورٹ نہیں کرتا. اگر کوئی اندرونی معاملات ہیں تو ان کے اپنے انڈیا سے ہم لڑتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے عرب والے سے, ان سے دوستی نہیں رکھتے, ان سے رکھتے ہیں. تو رکھنے کے کچھ اصول ہیں. یہ بھی سفارتی تعلقات انہی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں کہ سفارتی تعلق کیسا ہونا چاہیے ہمارا, کس ملک سے کیسا ہونا چاہیے اور کس ملک سے کیسا ہونا چاہیے. وظاہر ولا اخراج ان کہ تولو دوستی کرو ولی بناؤ ہم ان کو وا اور من جو یتولا دوست بناتا ہے ہم ان کو فاولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ سارے ظالم. یہ دو آپس میں ضد آتے ہیں, ایک میں منع کیا کہ ایک میں فرمایا نہیں منع کرتا, دوسرے میں فرمایا منع کرتا ہے. کنڈیشن ایک جیسے جنگ کرنا کرو پڑنا یا دشمن نہ سٹینڈ کرنا, اترائی شرطائی. انہوں نے جو نہیں یہ سٹینڈ کرتے نہ قتال کرتے ہیں نہ تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں اور نہ تمہارے دشمن کا ساتھ دیتے ہیں, ان سے نیکی بھی کر سکتے ہو. انصاف تو ویسے ہی کرنا چاہیے. یہاں پیر کرم شاہ صاحب نے بڑی پیاری بحث کی. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا ان سے نیکی کرو اور انصاف کرو تو پہلے آپ دشمن سے نا انصافی کریں گے. نہیں, نا انصافی دشمن سے بھی آپ نہیں کر سکتے. ہمارے مذہب کا یہ خاص ہے کہ آپ کا مذہب آپ کے دشمن سے بھی نا انصافی نہیں کرنے دیتا. آپ نے دشمن کو قتل کر دیا, اس کی روح نکل گئی, آپ اس کا چہرہ مسخ نہیں کر سکتے, آپ اس کے اعضاء نہیں کاٹ سکتے. اسلام منع کرتا ہے. آپ کی دشمنی تھی, اس کی روح نکل گئی, وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. اب اس کی ڈیڈ باڈی کو کیوں نقصان دیتے ہیں؟ غلط ہے. دشمن ہے, جنگ ہو رہی ہے, ان کی عبادت گاہ کو گرا نہیں سکتے. دشمن ہے, جنگ ہو رہی ہے, ان کی خواتین کو مار نہیں سکتے تاوقت کہ وہ اسلحہ نہ اٹھا لیں. ان کے بوڑھوں کو نہیں مار سکتے, ان کی فصلیں نہیں مار سکتے, جلا سکتے, ان کے پانی کے ذخائر کو تباہ نہیں کر سکتے. ہیں دشمن, جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام انصاف کا مطلب ہے اور بڑا پیارا ہے. کبھی اس اینگل پہ اپنے دین کو مطالعہ کر لیں تو ہمیں آماشاش کر اٹھیں گے کیا دین ہے یار جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کا سینس ہی نہیں ہے, وہ شعور ہی نہیں ہے جو شعور دین کا ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح کا یہ دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم دشمن کے اس کی روح نکل گئی تو اس کو سخت نہیں کر سکتے. آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ نے دشمن کے بدلے زیادہ نہیں مارے, بہت کم کیجویلٹیز کی ہے, یعنی قتل کم کیا, عمل ہی اچھا نہیں ہے. آپ نے ان کی طاقت کو توڑنا ہے, طاقت توڑ گئی, مسئلہ حل ہو گیا, آپ کو فتح مل گئی ہے, آپ بندوں کو مارنا کو مقصود ہے. یہ تو اسلام نے مقصود ہے. طاقت توڑنا مقصود ہے, مارنا مقصود نہیں ہے. بعد میں انہیں سے کیا کرنا ہے, وہ فدیہ لینا ہے, انہیں گرفتار کرنا ہے, وہ دیگر میٹر بعد میں شروع ہوتا ہے. چلے پھر پڑھیں, بڑی پیاری آتی ہے اور سینس والی آتی ہے, انسان کے فہم کو ویژن کو بڑھاتی ہے. لا نہیں یا لا, وہ اللہ منع کرتا, تم ساروں کو اللہ عن سے الذین ان لوگوں سے لم یقاتلوکم نہیں لڑتے تم سے پھر دین کے معاملے میں, ولم یخرجوکم اور نہیں خارج کرتے تمہیں من دیارکم تمہارے گھروں سے, ان کہ تبرؤ نیکی کرو ان سے, وتقسطوا
انصاف کرو. انہوں نے لکھا ہے, ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے, انصاف کرو ایز جیسے پہلے کر رہے ہیں. یعنی یہاں کورنگ دی, یہ نہیں کہ انصاف کا عمل اب شروع ہو. وَتُقْسِطُوا انصاف جاری رکھو جیسے جاری کیا پہلے ہے. وَتُقْسِطُوا انصاف الیہم, ان کے ساتھ. ان اللہ, بے شک اللہ, یحب, محبت کرتا ہے, مقسطین, انصاف کرتا ہے. انما صرف ینا, وہ منع کرتا ہے, ہمیں اللہ سے, الذین, ان لوگوں سے, قاتلوکم, جو تم سے قتال کریں, پھر دین کے معاملے میں, واخرجوکم, اور خارج. میں تیز پڑھ رہا تھا, آپ پڑھا رہے ہیں نا, نہیں آپ تیز تو بھی پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں اور کچھ خاموش کرتی ہے. ایسا نہ ہو آپ پڑھائیں ہم سنتے ہیں, جب ہم پیچھے بولتے ہیں نا تو آپ دوبارہ ہم بول رہے ہوتے شروع کرتے ہیں, سمجھ گئے. واخرجوکم, اور خارج کیا تمہیں, من سے, دیارکم, تمہارے گھروں سے, وظاہروا, اور کھڑے ہوئے, ظاہر ہوئے, علی اخراجکم, تمہارے خارج کرنے, ان کہ تولو, تم ولی بناؤ, انہیں, با, اور من, جو, یتولا, ولی بناتے ہیں, انہیں, فاولئک, بس یہی وہ لوگ ہیں, وہ سارے ظالمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ آ گئی ہے, اب وہ عورتیں آئی ہیں اور انہیں کے امتحان شروع ہوئے. اس سے پہلے وہ عورتوں کی بات نہیں ہوئی, جس وجہ سے صورت آئی ہے وہ اس آیت میں آیا ہے. اس آیت میں آیا ہے نام اس کا, یا اے الذین, سارے لوگوں, آمنو, جو ایمان لائے, اذا, جب, جاء, آئے, تمہارے پاس, مومنات, مومنہ عورتیں, مہاجرات, ہجرت کر دیں, بس, امتحنوا, امتحان لو, ان ساریوں, اس وجہ سے نام اس کا ممتحن, امتحان لو, ان کا امتحان لے لو. اللہ عالم, علم رکھتا ہے, بے ساتھ, ایمان, ان کے ایمانوں کے بارے میں. یعنی اللہ, حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکے گا. دل سے نہ مانے, زبان سے کہہ دیں, دل, فتویٰ زہر پر ہوتا ہے, فتویٰ دل پر نہیں ہوتا. آپ مولوی کے سامنے عالم کے پاس جائیں گے, آپ جو زہر بات کر رہے ہوں گے وہ اس پر فیصلہ کریں. آپ کے دل کے اندر کیا ہے, اس نے اس کا آر دوسرا عدالت کس طرح کی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بس آپ ٹیسٹ لیں, چیک کر لیں, اپنی طرف سے جو سوال کرنے کر لیں, کس وجہ سے آئی ہو, کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, ایمان پکا ہے, یہ ہے جی. پھر ان, اگر, علمتم, تم ساروں کو علم ہو جائے, ان ساریوں کے بارے میں, مومنات, وہ مومنہ ہے, بس, لا, ترجعوا, لوٹاؤ, موڑو, ان ساریوں کو, الکفار, یہ فرمایا گیا. چیک ہو گیا کہ وہ ایمان والی ہیں, انہوں نے واپس نہیں موڑا, وہ اب آ گئی ہیں, ہجرت کر کے ایمان کلیئر کر دیا انہوں نے, بس انہیں واپس نہیں موڑا. اب وجہ کیا ہے, لا, نہیں, اننا, وہ ساریاں, حلن, حلال, لہم, ان کافروں کے لیے, وا, اور, لا, نا, ہم, وہ سارے کافر, یحلون, حلال ہیں, لہمنا, ان ساری عورتوں کے لیے, یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے, وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے, ختم کھاتا. ایمان اور کفر کبھی ایک جگہ نکاح میں, وا, اور, آتو, دو, ہم, ان ساروں کو, ان کافروں کو دو, ما, جو, انفقو, انہوں نے خرچ کیا ہے, اب انہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں, مار دیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اسلام حق مارنے والا ہے, وہ یہ چھوڑ کے خود آئی ہے, اس مرد نے نبی انطلاق دی,
اگر وہ خود طلاق دیتا تو پھر تو کنڈیشن اور تھی. اب یہ خود ایمان لے آئے ہیں, ان سے تعلق ختم کیا ہے. اگر اس نے ان پر وہ خرچ کیے ہوئے ہیں تو بیت المال سے دو, یا اسے اس کافر کو حق دو, حق نہیں مار سکتا. یعنی میں نے بتایا نا انصافی نہیں کر سکتے. یہ اسلام کی روح ہے, اس روح کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کافر کا بھی حق نہیں مار سکتے. اللہ حکم دے رہا ہے واتو ہم مال فقو, جو انہوں نے خرچ کیا وا اور لا نہیں, جناح گناہ ہے علیکم تم پر, ان کہ تن کی ہو تم نکاح کرو ہن ان ساریوں سے, اذا جب آتیتمو تم سارے دے دو ہن ان ساریوں کو اجورہن ان کے مہر, جب انہیں مہر دے دو تو اب وہ جو ادھر سے ادھر آ گئی ہیں ایمان لے آئیں گے, ان کا نکاح ان سے ختم ہو گیا, تمہارا نکاح جائز ہو جائے, مار دو اور ان سے نکاح کرو. جی وا اور لا نہ تم سکو روک کے رکھو بے اسم اسمت نکاح میں کوافرہ کافر عورتوں کو نکاح میں روک کر نہ رکھو. بس یہ حکم آیا سیدنا عمر فاروق کی 2 بیویاں کافرہ تھیں مکہ میں. آپ یہ حکم آتا کہ آپ نے نہیں ہوتے اسی وقت بھیج دیا کہ جاؤ طلاق ہو گیا ختم, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میرے نکاح میں تم نہیں. بلا تم سکو بے اسم, اسم اسمت کو کہتے ہیں اور اسمت نکاح کو کہتے ہیں. نکاح میں کافرہ کوافرہ کافرہ کافرہ کی جمع, کافر کی جمع تو کفار بھی ہوتا ہے لیکن کافرہ کی جمع کوافرہ, کافرہ عورتوں کو نکاح میں نہ روکو. وَسَلُوا اور تم مانگ لو مَا أَنفَقْتُمْ جو تم نے خرچ کیا, وَلْيَسْأَلُوا وہ بھی مانگ لیں مَا أَنفَقُوا جو انہوں نے خرچ کیا. اگر کوئی تمہاری خاتون ادھر سے ادھر چلی گئی ہے, کفر کی طرف لوٹ گئی ہے اور تم نے اس کو مار دیا ہوا ہے, تم بھی مانگ لو, اور انہوں نے خرچ کیا وہ بھی مانگ سکتے. اب کسی کا کوئی ضبط کرنے کا اختیار نہیں ہے. دیکھو نا کافر ملک, ہم کافر ملک کی خبر سنتے ہیں یار جاپان میں ایک بندہ ڈیوٹی, سارے فلانے ملک کے بندہ ڈیوٹی کرنا رہا اور اس نے اتنے پیسے رہ گئے, اتنے سالوں کے بعد انہوں نے کال کی تھی یہ آپ کے پیسے ہم بھیج رہے ہیں. یہ ایسی خبریں اب بھی ہمیں پاکستان میں ملتا. یہ جو بندے اس وقت جنگ میں تھے اور یہ تھے وہ تھے اور ان کی کوئی پیسہ ادھر رہ جا رہا ہے. ہمارا ایک ساتھی ابھی جنگ میں وہ کہا میں نے ادھر مکان کو رینٹ پہ لیا, میرا کوئی بجلی میں نے سالانہ ماہانہ بجلی بچائی, وہ بجلی بچانے کی وجہ سے میرا وہاں پیسہ بنتا رہا. سال تو بعد کوئی ₹1,00,000 مار گیا, میں پاکستان آ گیا. انہوں نے بعد میں مجھے ادھر سے کال کی ہے کہ آپ جس مکان کے رینٹ میں رہتے رہے ہیں وہاں آپ نے بجلی زیادہ بچائی تھی, آپ نے حکومت کو فائدہ دیا تھا, وہ پیسہ ہم آپ کو بھیج مطلب یہ کفر کر رہا ہے حق دینے میں اتنا. اور اسلام کا ہمیں رہا ہے کہ کسی کا حق پہنچاؤ, حق پہنچانے کی بات ہے بھائی, حق منگنے کی نہیں. ہم تو مانگ مانگ کے کوئی نہیں دینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا جو فلسفہ ہے, آپ اگر ڈاکٹر صاحب کی ڈیری پڑھیں, ڈیری 1972 میں آپ نے لکھی تھی, میں نے اسے آگے تحریری شکل میں لکھا ہے, پیپر بنایا ہے, کتابچہ بنایا ہے. آپ نے اس میں 2 لفظ استعمال کیے, ایتائے حقوق اور مطالبہ حقوق. ہم جب اللہ آگے ہمیں توفیق دے گا, 72 میں لکھا, ہم ایتائے حقوق کا نظام لائیں گے. جس بندے کا جو حق ہے اسے پہنچے گا, اسے مطالبہ نہ کروانا. عالم کفر جس پر اب چل رہا ہے وہ ایتائے حقوق کی بات کرتا ہے, مطالبہ حقوق کی بات, وہاں بندے کو مطالبہ نہیں کروانا. اور ہم جس نظام میں ہیں ہم مطالبے کر کر کے بھی ہمیں کوئی نہیں دیتے. ہمارے حق کو, ہم حق کسی کا حق کھانا ثواب سمجھتے ہیں اور زیادہ مضبوط طاقت والا آدمی سمجھتے ہیں. بڑا سیاست بڑا تیز ہے, ہم شاید ہم اس کو سیاست سے مضبوط کہنا چاہتے ہیں. فخر سب ہمارا حال کیا ہو گیا, ہمارا مذہب کیا ہے, ہمارا قرآن کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. بالکل اینٹی سائڈ پر جائے نا قرآن. وہ وجہ کل حضرت صاحب نے کہا تھا ناظر علیہ وسلم,
تو ہم جب ہے ہی ناظرے والے تو ہمیں کیا سینس لگے قرآن میں اللہ نے کیا سینس دیا ہے، یا قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا قرآن ہمیں کیسا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ قرآن تو ایسا مسلمان بنانا چاہتا ہے کہ حق دے ہو بھائی، حق دینے والی بات اتائے حقوق پر معاشرہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ حقوق دینے کا اتنی موٹیویشن دیں گے کہ کسی کے 5 روپے کسی کے پاس رہ گئے تو اس کے پیچھے جائیں گے۔ پیٹرول پمپ تو پیٹرول کو آیا، پیسے بھول گئے اس بھی نہیں مانگ سکتے، بتا رہے آ رہے یاد آئے گا پیچھے لوٹ گئے، بھائی کا حق دے گے آپ نے پیٹرول ڈلوایا، اب آپ کو یاد آ گیا کہ میں پیسے نہیں دیتے، ہو سکتا ہے آپ کو واپس جانا دیں گے، آپ کیا ہو سکتا اب پہنچائیں، ہم آپ کو دینے کی اتنی اہمیت ہی نہیں چاہتے۔ جی جی وَلْيَسُلْ مَعَلْهُمْ ذَلِكُمْ، یہ حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن موٹیویشنل کتاب ہے، قرآن کسی عمل کی ترغیب دینے کے بعد پھر ادھر موٹیویٹ کرتے ہیں۔ حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا بینکم، ہمارے درمیان، واللہ، اور اللہ علیم، علیم ہے، حکیم، حکیم ہے۔ تجوید کی طرف آتے ہیں، ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے، وَمَنْ أَظْلَمُ، ان دو آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ قوانین کا لحاظ رکھیں، قانون تھوڑے سے قواعد تجوید کی، بین نمبر 3 4 5 بس، مد کا قوانین ہیں ہونے کے قوانین، نون مشدد میم مشدد ہمیشہ ہونا، نون ساکن اور تنوین پہ غور، کیا غور، آگے ہلکی تو نہیں ہے، آگے لام را تو نہیں، بس یہی دو قانون، اگر بے آئی پھر اقلاب کا چھوٹی میم ڈال۔ بسم اللہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، نون ساکن ہے، آگے ہلکی ہے، ہونا نہیں ہے، ہونا نہیں کرنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، میم مشدد ہے، ہمیشہ ہونا کریں گے۔ نفترا علی اللہ الکذب وہو یدعا، بڑی زبر ہے، الف مدہ کے کیا مدہ، آگے حمزہ اگلے کلمے میں ہے، چھوٹی مدہ آگے یدعا الی الاسلام واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، یریدون، یہ پہ یہاں مدہ ہے، تھوڑا لمبا کریں گے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم، یہ مشدد ہمیشہ ہونا، متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل، اسی پہ یا مدہ آگے حمزہ اگلے کلمے میں چھوٹی مد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مد عارضی، اور مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، تھوڑا زیادہ کا مدہ، مشرکون۔ میں نے بتایا تھا جملہ جب اس میں مان جاتا ہے پھر اس کو بندہ منفی سی ہوتا ہے، یہ سے بوائے وہ لڑکا ہے، he is not a boy، وہ لڑکا نہیں ہے۔ ہر کتاب میں ہر زبان میں یہی طریقہ ہے، عربی میں بھی یہی طریقہ، سبق لمبا ہے سبق لمبا نہیں ہے، زید عالم ہے زید عالم نہیں ہے۔ اب اس کی عربی کیا ہے، یہ بینر ہے آج کا اس سے برسات وہ کیا ہے۔ اب دوسری جو اہم بات خیال کرنی ہے کہ کیا یہ جو لفظ نفی بناتے ہیں یہ جب جملے پر آئیں گے تو معنی بدلیں گے یا اعراب بھی بدلیں گے؟ اعراب بھی بدلیں گے، یہ بدلیں گے۔ منفی بنانے والے حرف جب جملے پہ آئیں گے اس کا اعراب بھی بدل دیں گے، معنی بھی بدل دیں گے۔ الدرس طویل،
سبق لمبا ہے. لیست الدرس طویلا کو ساری یہ 4-5 لفظ ہیں. لام سے بھی نفی ہوتی ہے, ما سے بھی نفی ہوتی ہے, لیسا بھی سے بھی نفی ہوتی ہے, لاتا سے بھی نفی ہوتی ہے, ان سے بھی ہوتی ہے. یہ سارے قرآن میں آئے. جب آپ پڑھیں گے تو کہیں آ جائیں گے. لیکن ہم نے جو عام استعمال کرنا ہے یا لیسا یا لا. ما اسمو, نام کیا ہے؟ اسمو کا احمد, میرا نام احمد. لا نہیں, میرا نام احمد نہیں. لا اسمی اکرم, میرا نام اکرم. اب لا زیادہ استعمال ہوتا ہے. لا نہیں. نام جی ہاں, لا نہیں. لا نا کے لیے اور نام جی کے لیے. اب یس کہتے ہیں, عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نام. حل انت مسلم, کیا تم مسلمان ہے؟ نام آنا مسلم, جی آپ مسلمان. یس کہنے کے لیے نام کہتے ہیں اور نہ کہنے کے لیے لا 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 نہیں. الدرس طویل یا لیس بھی ہوتا ہے. لیس الدرس طویل, یہ پیش زبر میں چلے جائے, یہ پکا کام ہے. یعنی اس کی خبر پر اعراب بدل جائے گا, معنی بھی بدل جائے گا, خبر بدل جائے گا. سبق طویل نہیں. زید عالم, زید عالم ہے. ما زید عالم, زید عالم نہیں ہے. ما اضافہ ہوا, زید مبتدا اسی طرح خبر میں خبر بدل گئی. ما زید عالم, زید عالم نہیں. اس کے بعد ہم فوراً جملے کو لے کے جاتے ہیں سوالیہ میں. سوال بناتے ہیں. منفی بنانے سے بات پوچھتے ہیں ہم, آر یو مسلم, کیا تم مسلمان ہو؟ تو یہ سوالیہ ہے. سوالیہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہیلپنگ ورب والا سوالیہ اور ایک ڈبلیو ایچ ورڈ والا سوالیہ. ہم یہ جو سیکھ رہے ہیں ہیلپنگ ورب والا سوالیہ عربی میں. عربی میں سوال کرنے کے لیے دو ہی حرف ہیں. ہیلپنگ ورب والا سوالیہ جس میں آپ پوچھتے ہیں کیا نام ہے, آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ کیوں یہاں ہیں, اس طرح کا. یہ جو ان کو کہتے ہیں لغوی استفہام, یہ دو ہی ہیں, حمزہ یا حال. ہاں الگ لوگوں, کیا میں تمہیں بتاؤں؟ ہاں ادھر سے ادھر آیا ہے حمزہ. حمزہ بہت زیادہ, ہاں حال حمزہ. یہ حروف مان کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں, یہ نہیں بدلتے, یہ زبر زیر نہیں بدلتے. حمزہ حال حاصل لیکن زبر زیر نہیں بدلتے. زید صالح, زید صالح, زید صالح, کیا زید صالح, کوئی اعراب نہیں بدلا. آخر میں سوالیہ نشان ڈال دیا, معنی بدل گیا, کیا زید صالح. آگے درس و طویل, سبق لمبا ہے. کیا سبق لمبا ہے؟ ہر درس و طویل, الگ درس و طویل, یعنی یہ اسٹائل ہے. الگ درس و طویل, کیا درس لمبا ہے. تو یہ سوالیہ نہیں ہے. بس جملہ اس میں اتنا ہی ہم نے پڑھنا. جملہ اس میں سادہ کیا ہے, اس نعمت بھی کیا جو اسی اتنا سوالیہ کہتے ہیں. سوالیہ واسطے دو ہی حرف, حمزہ اور حال. کرتے کیا ہیں, سوالیہ انداز پیدا کرتے ہیں اور اعراب تبدیل نہیں کرتے. منفی کے لیے 5 حرف گھڑے گھڑے, ما, لا, لیسا, لاتا, ان, یہ آتے ہیں تو یہ خبر کو زبر میں بدل دیتے, بغیر معنی بدل دیتے. بس ان کو دو روزانہ بھی ہم کرتے ہیں. ہمیں دے دیں گے. وہ آپ پڑھتے ہیں سورۃ مجادلہ میں, ان نہیں ہے ان کی مائیں, ان ولد ان امہاتہم اللاتی ولدنا, ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے ان کی ولادت. ان آپ سورۃ مجادلہ کی نماز رہے کدھر پہنچے تھے, قل والخط پڑھ لیا, یہ تکبیر بھی پڑھ لی. قل والخط کے بعد جو تکبیر پڑھتے اسے کیا کہتے ہیں, 5 منٹ جماعت ہے نا, 5 منٹ رہنے, اس کو تکبیر انتقالی کہتے ہیں. درجے میں کیا ہے, سنت. درجے میں کیا ہے, اگر تکبیر ہے تو قل والخط لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, سبحان ربی العظیم, یہ جو کرو لگ پہ ہوتے نماز ہو ایسی. تکبیر انتقالی سنت ہے. آپ سنت کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے, لیکن اگر بھول کر نماز میں رہیں گے تو نماز میں خلل واقع نہیں. نماز میں خلل واقع ہوتا ہے واجب کے رہنے سے, نماز میں خلل واقع ہوتا ہے فرض کے رہنے سے. فرض سے دوبارہ پڑھو, واجب سے سجدہ صاحب کرو, اور سنت کو ترک کرنا چھوڑ دو, گناہ ہوگا, محروم ہو جاؤ گے. اسی لیے سنت ہے. رکوع کیا ہے, فرض. رکوع جھکنا فرض ہے, اور اس کو فرض کس نے کیا ہے, اللہ نے. کدھر, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا, رکوع کرو, یہ فرض ہو. جب اللہ کا حکم آ جائے تو چیز فرض ہو جاتی ہے یا واجب ہو جاتی ہے.
فرق ہوگا. رکوع فرض ہے, تسبیحات رکوع کتنی ہے, کیا ہے, سنت. کتنی, 3 مرتبہ پڑھو. سبحان, پاک ہے, ربی, میرا رب, العظیم, جو عظیم ہے. اکٹھے کیسے پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. سبحان نہیں, ربی نہیں, العظیم نہیں. آگے آتے ہیں یہ سجدے رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ قوما. کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے قیام, یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام, لمبا قیام. اور ایک ہوتا ہے قوما, نکل جڑو تھوڑا جا قیام. قوما یہ کیا ہے؟ واجب ہے, اس کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, اس کے بعد جانا چاہیے. نہیں بندے پورے اوپر نہیں جاتے. ہاں نہیں جاتے, احتیاط کرنا چاہیے. یہ واجب کے درجے میں آتا ہے نا, واجب کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے, فرض کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے, واجب کی. آگے اس میں جو کلمات پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تسبیح و تحمید. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا درجہ کیا ہے؟ سنت. سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. اب وہ کلمے بیچ میں پڑھنے وہ واجب نہیں ہے, کسی نہیں پڑھے تو نماز ہو جائے, وہ سنت ہے. اب وہ کیا ہے؟ سامعہ, سامعہ, سن لیا. اللہ نام دے لے, من جو حامدہ تعریف کرے, اس اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف. سامع اللہ لمن حمدہ, حمدہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. حمدہ ہو اصل میں کیا ہے؟ حمدہ. ربنا لک حمد, تیرے لیے حمد ہے, تعریف تیرے لیے. سامع اللہ لمن حمدہ, سامع اللہ لمن حمدہ. نون ساکن ہو گئے, آگے کیا آ گیا؟ ہلکی, کیا ہونا نہیں ہوگا. سامع اللہ لمن غلط, سامع اللہ لمن حمدہ, ٹھیک ہو گئے. ربنا لک الحمد,